ایرانی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایرانی وفد جو ہے وہ برگن اسٹاک میں موجود ہے۔ یہ اہم خبر ہے اور ثالث مذاکرات کو دوبارہ پرانے فریم ورک پر واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران مشترکہ اعلامیے پر کام ہو رہا ہے۔ تمام فریقین کی رضامندی سے ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ فریقین کی رضامندی کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، جبکہ امریکی سفارتکار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فریقین کے درمیان بات چیت مثبت رہی ہے۔ آبنائے ہرموز کھلی رکھنے پر فریقین میں پیش رفت ہوئی ہے، امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق جوہری معاہدے کے تمام نکات پر بھی غور کیا گیا ہے۔ چاروں فریق پیش رفت سے مطمئن تھے۔ ثالثوں نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی میڈیا پاکستان کے کردار کا معترف دکھائی دے رہا ہے اور اس کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ثالث نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی وفد کی یہ خبر آ رہی تھی کہ برگن اسٹاک سے روانہ ہو چکا، لیکن ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی وفد کے ارکان برگن اسٹاک میں ہی موجود ہیں، جبکہ ثالث مذاکرات کے دوبارہ پرانے فریم ورک پر لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مشاورت اور مذاکرات کا عمل مسلسل جاری ہے۔ وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی نے یہ کہا کہ امریکہ ایران مشترکہ اعلامیے پر کام ہو رہا ہے۔ تمام فریقین کی رضامندی سے ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اور فریقین کی رضامندی کے بعد ہی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، جبکہ امریکی سفارتکار کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ فریقین کے درمیان بات چیت مثبت رہی۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لیبنان میں جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال ہوا۔ آبنائے ہرموز کھلی رکھنے پر فریقین میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ جوہری معاہدے کے تمام نکات پر غور کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ چاروں فریق پیش رفت سے مطمئن تھے۔ ثالثوں نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں یہ مذاکرات کی میز سجی ہے۔ دو بڑے فریق جو ہیں وہ پاکستان نے آمنے سامنے بٹھائے ہیں اور یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کی میز سجی ہے۔ فیصل قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں امریکہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے کہ محسن نقوی بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس پر جو ہے ابھی کام ہو رہا ہے اور فریقین کی رضامندی سے ہی وہ جاری کیا جائے گا۔ ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ فریقین کی رضامندی مشترکہ اعلامیے میں بہت اہم ہوگی۔ دونوں فریقین میں جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، فریقین رضامند ہو جائیں گے کسی ایک مشترکہ اعلامیے پر؟ یقیناً کہ دونوں فریقین کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ معاہدہ تو تبھی ہونا ہے یا اس بات چیت میں آگے تبھی چلنا ہے جب دونوں گفتگو کرنے والے ممالک جو ہیں وہ ایک بات پہ آ جائیں۔ اور اس سے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران لبنان میں اسرائیلی مداخلت کے خلاف ہیں۔ ایک بار جب امن معاہدہ جو جنگ بندی ہو گئی تھی تو اس میں لبنان کو اسپیشلی انکلوڈ کیا گیا تھا اور حزب اللہ کے مفادات کا تحفظ یا ان کی خیر خیریت کے لیے ایران نے بڑی تگودو کی تھی۔ تو اور صدر ٹرمپ نے اس کو مانا تھا اور ایک دو بار انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی اسرائیل کو، لیکن اسرائیل یا اب تو اسرائیل کی بات بھی ہم نہیں کریں گے، اب ہم فوکس کریں گے صرف ایک شخصیت پہ اور وہ ہے نیتن یاہو۔ اور نیتن یاہو کے وہ رائٹ ونگر جو کہ لبنان کو صفحہ ہستی سے یا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں یا حزب اللہ سے اپنے شہداء کہیں یا اپنے مارے جانے والے فوجی جو ہیں ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ بہت کم تعداد میں۔ یہ غیر مقبول سٹینس ہے جو کہ نیتن یاہو نے اپنی حفاظت کے لیے اقتدار میں مزید پرولونگ کرنے کے لیے اور قانون سے بچنے کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ ان پہ کافی مقدمات ہیں اور اگر وہ حکومت میں نہ ہوئے تو پھر تو اگر وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں اپنے اقتدار سے تو پھر ان کی اگلی منزل، جیسے ہم وہ نغمہ سنا کرتے تھے نا فارمر گورنر کا، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، تو ان کا بھی کوئی نیکسٹ اسٹاپ عالمی قسم کا اڈیالہ اور عالمی عدالتیں ہی ہوں گی جہاں پہ ان کو یہ تمام جنگی جرائم کو فیس کرنا ہوگا، پلس ان کے اپنے ملک میں جو انہوں نے کرپشن کی ہے اور جو مالی مفادات حاصل کیے ہیں، جو انڈر ٹیبل انہوں نے ڈیل کیے ہیں، تو اس کے لیے بھی، تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیرڈ کشنر اور روبیو جو کہ نون اسرائیلی حمایت کرنے والے ہیں وہ اس گفتگو میں شریک ہیں۔ لیکن اگر نیتن یاہو نے اپنا یہ سٹینس نہیں بدلا اور نہ چھوڑا تو ٹرمپ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تعلقات کی رسی کو مضبوطی ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے،
وہ جب صحیح۔ دیکھتا ہے کہ اس کے مفادات پر زک پڑ رہی ہے تو وہ اپنے تعلقات کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پرانے دوست کی، جیسے وہ مودی کی تعریف بھی کر رہا تھا اور اس کو سنا بھی رہا تھا، وہ نیتن یاہو کو اگر یہ گفتگو مزید طویل ہوئی اور ایرانی وفد اس بات پہ مصر رہا کہ بھائی آپ لبنان میں، یہ بیروت میں یہ جو بمباری ہو رہی ہے ساؤتھ سائڈ پر، یہ آپ بند کروائیں، اسرائیل کی شرارتوں کو روکیں، تو وہ یقیناً ٹرمپ اسٹیپ اٹھا لے گا. اور جے ڈی وینس تو آلریڈی ان کے نو لو لاسٹ فار اسرائیل ہے، وہ تو کئی مرتبہ نیتن یاہو کو ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات کا ادراک کروا چکے ہیں کہ نیتن یاہو آپ اکیلے ہو، آپ اسرائیل میں بھی اکیلے ہو، اور عالمی دنیا آپ کی اس مہم جوئی کا مزید خمیازہ نہیں بھگت سکتی. امریکہ جتنا افورڈ کر صحیح ہے، سکتا تھا. آپ یعنی پر امید ہیں کہ امریکہ روک لے گا اسرائیل کو لبنان پر حملوں میں. بہت شکریہ فیصل قاضی صاحب، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سمیرہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ.